السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا اور 2 رکعتاں پڑھ کے اٹھا اٹھ کے رفع یدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں پوچھاں گا کہ اے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانو مل گیا اور ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ ان مقامات یعنی رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، 2 رکعتاں پڑھ کے ادا کھڑے ہو کے رفع یدین دا ترک یا نسخ چونکہ کسی صحیح حدیث بھی تو نہیں ملتا، اس واسطے اسی اس نو سنت سمجھنے ہاں۔ دوستو، اگر تسی ایسی کوئی حدیث دکھا دیو جس کے اندر رکوع دے لفظ موجود ہون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا یا 2 رکعتاں پڑھ کے ادا اٹھ کے رفع یدین نہیں سر کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے، اگر صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث ایک دکھا دیو گے اس مجلس کے اندر، میں تہاڈے موقف نو قبول کر لاں گا۔ اور اگر تسی ثابت نہ کر سکو نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، آج اس مقام پر جو ہم جمع ہوئے ہیں، خالص ایک دینی مسئلہ کو دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کون سی جانب درست ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ کیا ہے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کامیابی بھی تب ہو سکتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑیں۔ اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ہم گمراہ تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی۔ دوستو، یہ جو مسئلہ رفع یدین کا جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم نے اس دعوے کی وضاحت شروع سے کرانا چاہیے، لیکن صدر صاحب نے نہیں کی، مناظر صاحب نے ایک آدھ بات کی وضاحت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک دعویٰ واضح طور پہ کیا جاتا ہے، پھر اس پہ آگے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب ان حضرات کا جو اپنا عمل ہے
आखिर अपना अमल जो ये करते हैं उसको बताने में इन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए, बताएं। ये वाज़ेह बात है, इफ्तिताह सलात के वक्त ये हाथों को उठाते हैं, रफ़ा यदैन करते हैं, रुकू को जाते वक्त करते हैं, रुकू से उठते वक्त करते हैं, 2 रकातों के बाद जब खड़े होते हैं तीसरी रकात के लिए तब रफ़ा यदैन करते हैं। ये 4 मकाम है जहां पर ये रफ़ा यदैन करते हैं। लेकिन इसके अलावा नमाज के अंदर मसलन अभी इनके मुनाजिर साहब ने इतनी वजाहत की, एक हदीस में जो लफ्ज आ गया कि सजदे के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने मसला बता दिया, अब गोया के सजदे के अंदर ये रफ़ा यदैन के कायल नहीं। इसी तरह जब इन्होंने ये वजाहत की है कि दूसरी रकात के बाद उठकर जब तीसरे के लिए आदमी खड़ा हो तो उस वक्त रफ़ा यदैन इनके नजदीक करना चाहिए, तो इसमें आखिर कौन सी बड़ी बात है कि ये वजाहत अगर ये कर देते कि पहली रकात के बाद जब ये खड़े होते हैं दूसरी के लिए उस वक्त ये रफ़ा यदैन कोई नहीं करते, तो लिख दो, क्यों नहीं लिखने? और न लिख के दिया न मुनाजिर साहब ने इसकी वजह। इसी तरह जब तीसरी रकात पढ़कर चौथी रकात के लिए ये खड़े होते हैं तो रफ़ा यदैन नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? उसकी वजह यही है, ये सुन्नत नहीं समझते होंगे। जब नहीं समझते तो अपना अकीदा तो आखिर बताना नहीं चाहिए ना। वो आदमी तो बुज़दिल हुआ करता है जो अपना अकीदा बताए, या वो समझता है कि मैं अपने अकीदे पर दलील पेश नहीं कर सकूंगा इसलिए वो अकीदा छुपाना है। अकीदा छुपाने की जरूरत कोई नहीं, अकीदा वाज़ेह करना चाहिए। इनको बताना चाहिए था कि ये पहली रकात के बाद जब उठते हैं दूसरी रकात के लिए तो ये रफ़ा यदैन नहीं करते, ये साफ कहे सुन्नत नहीं, अब नहीं करते। तीसरी रकात के बाद जब चौथी के लिए खड़े होते हैं तो रफ़ा यदैन करना ये कहे सुन्नत नहीं, इसलिए हम नहीं करते। सजदों के अंदर रफ़ा यदैन करना सुन्नत नहीं, इसलिए हम नहीं करते, ये साफ कहे। इसी तरह जब ये रुकू को जाते हुए या रुकू से उठते वक्त या 2 रकातों के बाद हाथों को उठाते हैं तो वाज़ेह बात है कंधों तक उठाते हैं। आखिर इनको ये लिखने में कौन सी हिचकिचाहट महसूस होती थी? साफ ये लिख देते कि इफ्तिताह सलात के वक्त भी हम कंधों तक हाथ उठाने को सुन्नत समझते हैं, रुकू को जाते वक्त भी, रुकू से उठते वक्त भी, और इसी तरह 2 रकातों के बाद भी जो हाथ उठाने हैं तो कंधों तक उठाने हैं। आखिर इतना वाज़ेह कर देने में इनको क्यों झिझक महसूस होती है? ये है असल इनका पूरा नजरिया, जो इनका अपना अमल है। या वो बताएं कि हमारा ये अमल नहीं, अब हमने बिल्कुल साफ लिख दिया, हमारे नजदीक जो पहली तकबीर तहरीमा है उस वक्त रफ़ा यदैन करना सुन्नत है, सिर्फ उसके। अब सिर्फ का माना यही है, इसके बाद रुकू के वक्त जाओ सुन्नत नहीं, सजदे के वक्त सुन्नत नहीं, पहली रकात के बाद सुन्नत नहीं, दूसरी रकात के बाद सुन्नत नहीं, तीसरी रकात के बाद सुन्नत नहीं, किसी वक्त सुन्नत नहीं है। हमारे नजदीक तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन करना सुन्नत है, बस सिर्फ ये, इसके अलावा नहीं है। हमने बिल्कुल वाज़ेह लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। अब इनको चाहिए ये था तो ये पूरा वाज़ेह ये अकीदा लिख के फिर उसको दलील से साबित कर। मैं हकीकत है खुदा के घर में खड़ा हूं, अगर ये काम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिस तरह उन्होंने लिखा है कि सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल वो काम हुआ करता है जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त तक किया, आखिर उम्र तक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत है। आप जानते हैं बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले मुंह होता था, अब मुंह नहीं किया जाता, किया तो है आखिर पैगंबर करीम ने, पर वो सुन्नत कोई नहीं। सुन्नत वो चीज होती है जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र तक काम किया हो, वो सुन्नत है। अब चाहिए ये, मैं इनको बिल्कुल साफ यहां खड़ा हूं, हमारे अंदर कोई जिद नहीं, हम चाहते हैं बिदआत का खात्मा किया जाए, शिर्क का खात्मा किया जाए, रस्म रवाज का खात्मा किया जाए, तरीका जारी हो तो वो जो मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। और मैं इनको बरमला चैलेंज करके कहूंगा, ये 2 घंटे के मुनाजरा में, 2 घंटे नहीं बेशक ज्यादा वक्त लगा ले, बेशक ये लगा ले, सिर्फ एक हदीस ये बता दे जिस हदीस में ये हो कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 मकामात पर जिनमें ये कायम है, इन 4 मकाम
मकामात पर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधों तक हाथ उठाया करते थे। ये पैगंबर करीम की सुन्नत है। और इन 4 मकामात के अलावा रफ़ा यदैन करना सुन्नत नहीं है। मैं खाना-ए खुदा में खड़ा हूं, अगर ये एक हदीस बता देंगे जिसमें ये हो कि पैगंबर करीम इन 4 मकामात पर अखीर उम्र तक ये रफ़ा यदैन करते रहे, अखीर वक्त तक आप ये करते रहे, यहां तक कि दुनिया से हमारा पाक पैगंबर तशरीफ ले गया और इसी तरह आपका अमल रहा। अगर ये सिर्फ एक हदीस बता देंगे मैं इनके मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर यकीन जानिए न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अब इन्होंने बुखारी शरीफ का नाम लिया, बुखारी शरीफ की फजीलत असहुर को, बिल्कुल ठीक है। तमाम हदीस की किताबों में सबसे आला किताब बुखारी शरीफ, सही बुखारी, बिल्कुल आला। अब इसमें इन्होंने 3 रिवायतें अपने तौर पे पढ़ी हैं। पहली रिवायत जो थी, पहली रिवायत जो उन्होंने पढ़ी उसमें भी इन 4 मकामों का जिक्र कोई। जो दूसरी रिवायत पढ़ी उसमें भी 4 मकामों का जिक्र कोई। जो तीसरी रिवायत पढ़ी उसमें था 4 मकामों का जिक्र। पहली रिवायत इन्होंने जो पढ़ी उसमें था शुरू में रुकू को जाते हुए, रुकू को उठते हुए, बस इन 3 मकामात पर पहली 2 हदीसें जो इन्होंने पढ़ी। जो तीसरी हदीस इन्होंने पढ़ी उसके अंदर अलबत्ता इनका दावा आ रहा है। वो ये आ रहा है कि 2 रकातों के बाद जब आप खड़े हुआ करते थे तीसरी रकात के लिए भी, तो आप रफ़ा-ए-दैन किया करते थे, लेकिन ये आप अखीर उम्र तक करते रहे। ये बुखारी शरीफ में कहीं मौजूद नहीं। पैगंबर करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं बुखारी शरीफ विचों अपने दावे नूं साबित करने वास्ते 3 हदीसां बयान कीतियां ने। मौलाना ने भी ये तस्लीम किया कि पहली हदीस के अंदर, दूसरी हदीस के अंदर 3 मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गए ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा-ए-दैन करते सन। नमाज नीतन लग्या, रुकू जान लग्या और रुकू तो सिर उठान लग्या। ये 3 मुकाम बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 102 तो 2 हदीसां विचों साबित हो गए ने। और तीसरी हदीस के विचों मौलाना ने खुद तस्लीम कर लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुकाम रफ़ा-ए-दैन करना साबित हो गया है। अगे मौलाना ने एक बात की है बड़ी सोहनी कि ये नहीं बुखारी शरीफ विचों दिखाया, ना बुखारी विच है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ये अमल किया है। मौलाना का सवाल है, बड़ी सोहनी बात की थी मौलाना ने, लेकिन मौलाना साहब को रसूल का पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल किया जिंदगी के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम नूं छड्डिया नहीं, मना नहीं किया। उस अमल नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझा जाएगा जदों तरक नसे खुदा साबित नहीं। अगर मौलाना जुर्रत है एक हदीस पेश करो कि फलां वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जान लगिया, रुकू तो सिर उठान लगिया, 2 रकातां पढ़ के तीसरी रकअत से शुरू करन लगिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा-ए-दैन तो मना कर दिता या आपने छड़ दी। मौलाना अगर ये तुसी अल्फाज दिखा दियो किसी सही सरी मरफू गैर मजरू हदीस विचों, मैं भी ऐसे मुकाम ते कसम खा के कहना कि आज रफ़ा-ए-दैन इतना मुकाम असीं छड़ देंगे। लेकिन जिस तरह तुसा क्या न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मैं नहीं कह सकना ये बाजू मेरे भी आजमाए हुए हैं। बाकी मौलाना ने 2-3 वजाहत साढ़े सदर साहब ने महज इस वास्ते छड़ियां और फरमाया कि यह हक मनादरा दा है, तो मैं वजाहत कीतियां ने अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब ने फिर पूछा कि दसो तुसी नमाज शुरू करन लगिया 2 रकातां पढ़ के खड़े हो के तीसरी रकअत दी वारी या रुकू जान लगिया, रुकू तो सिर उठान लगिया, ये 4 मुकाम ते जो रफ़ा-ए-दैन करदे हो, दूसरी रकअत दे शुरू करन लगिया क्यों नहीं करदे, सजदे में क्यों नहीं करदे?
خود مولانا صاحب نے مان لیا بلکہ انہوں نے الفاظ نے تسلیم کر لیا کہ مولانا اسی یہ سمجھ لیا کہ سجدیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بخاری شریف کے اندر ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین سجدیاں وچ نہیں سن کر دے، اس واسطے اہل حدیث کے اوپر عمل نہیں۔ اور پھر دوسری رکعت سے شروع کرن لگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں رفع یدین ثابت نہیں، اس واسطے اہل حدیث نہیں کر دے۔ چوتھی رکعت سے شروع کرن لگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کسی صحیح حدیث کے وچوں رفع یدین کرنا ثابت نہیں، اس واسطے اہل حدیث نہیں کر دے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ساڈا عقیدہ ہے کہ لوگوں سن لو، اللہ کا نبی تمہیں جو دیتا ہے لے لو، جہاں سے روکتا ہے وہاں سے رک جاؤ۔ ہمارے نبی سے اگر دوسری رکعت کے شروع میں، چوتھی رکعت کے شروع میں، سجدوں میں صحیح حدیث کے ساتھ اگر ثابت ہو جاتا، رب کعبہ کی قسم ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم جہاں رفع یدین کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بخاری شریف کے وچوں ثابت ہے۔ مولانا نے انہاں حدیثاں دا کوئی جواب تے دین کے بھی نہیں، مولانا دا تسلیم کرنا اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیثاں صحیح نے اور یہ اتنے جڑا عمل ہے یہ بھی صحیح ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تسی نماز نیتن لگیا، جرا رکوع جان لگیا رکوع دے سر اٹھان لگیا یا دو رکعتاں پڑھ کے ادا اٹھ کے تیسری رکعت دی واری رفع یدین کر دیو، یہ حدیثاں تے وکھا دتیاں جے، لیکن ایتھے اے کوئی نہیں لکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے۔ تے مولانا صاحب نے جڑی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب چھڑ دیتی سی، وہ تو سارے سن لی ہے۔ رسول مولانا صاحب نے نماز نیتن لگیا رفع یدین دا دعویٰ کیتا ہے۔ مولوی صاحب جرأت کرو ایک صحیح حدیث بکھاؤ اسی طرح مولانا کہ جدے وچ لفظ ہون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے سن تے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہمیشہ کیتا ہے۔ پہلا تسی بھی حدیث پڑھو تے صحیح تے پھر کر دے میرے تے اعتراض کہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا دو رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت دی واری ادا اٹھن لگیا، یہ جڑی حدیثاں پیش کیتیاں جے اے دے وچ ہمیشہ دا لفظ نہیں، پہلا آپ جڑا دعویٰ کیتا جو مولانا یہ بھی تو ہمیشہ کا لفظ بخاؤ، حدیث ہی نہیں پڑھی حضرت رہے تو دعویٰ سارے کو پوچھن ڈے نے اور سارے کو لفظ پوچھن ڈے نے کہ دسو جی نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیتا ہے۔ مولانا وطرا وچ رفع یدین کر دیو تو آج لکھ دیتا ہے کہ پہلی رکعت میں نماز شروع کرتے وقت صرف رفع یدین کرنا چاہیے، اور جگہوں میں نماز میں کہیں رفع یدین ہے؟ لوگوں سن لو، مولانا نے وضاحت کر دی ہے کہ وطروں میں آج کے بعد رفع یدین نہیں کرنا، کیونکہ نماز میں شروع کرتے وقت صرف رفع یدین ہے اور کسی جگہ رفع یدین ہے۔ تھوڑے نزدیک سنت نہ ہوئی، لیکن مولوی صاحب اگر ضرورت ہے تو پھر اسے بھی کوئی حدیث بکھاؤ تو نہ لفظ بکھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر کے اندر قنوت پڑھن لگیاں جڑی رفع یدین کیتی ہے تے ہمیشگی کیتی ہے۔ لیاو حضرات حدیث سامنے انشاءاللہ اج فیصلہ ہوئے گا۔ مولانا حدیثاں بہت ساریاں نے میں پیش کرنیاں نے، لیکن پہلا ایک میرا سوال ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جڑیاں میں 3 حدیثاں پڑھیاں نے صحیح نے کہ نہیں؟ اگر صحیح نے تو انہاں دے عمل کیوں نہیں؟ اور اگر صحیح نہیں اج وضاحت کرو، اور پھر صرف اینا اعتراض کر دین نال کہ جی تے ہمیشہ دا لفظ نہیں، نماز نیتن لگے رفع یدین جڑی کر دیو حدیث پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ تے عمل کیتا، ہمیشہ دا لفظ بکھانا صحیح حدیث چوں جے نال اے بھی ہوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگے رفع یدین کرتے سن، ہمیشہ کرتے رہے نے، ساری زندگی تا وفات کرتے رہے نے۔ فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی، اور پھر رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا تے 2 رکعتاں پڑھ کے اٹھ کے تیسری رکعت دی واری نہیں کرتے رہے۔ یہ ذرا کو حدیث ایک بخا دو، صرف ایک۔ خدا دی قسم میں اہل حدیث دا بچہ میں اس بات کو قبول کراں گا، لیکن میں کہہ دیواں سب جانتا ہوں، مجھے غافل نہ جانیے۔ مولانا ہر ایک بات
تمہاری میری نظر میں ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے, زمین ریزہ ہو سکتی ہے, قیامت قائم ہو سکتی ہے, لیکن مولانا افتتاح صلاۃ کے وقت رفع یدین اور ہمیشہ دا لفظ تے نال رکوع دی مبارک رکوع جان لگیا, رکوع تو سر اٹھان لگیا اور دو رکعتاں پڑھ کے اٹھ لگیا, تیسری رکعت دی واری رفع یدین نہ کرنا. نبی علیہ السلام کو کوئی صحیح تسی حدیث نہیں بخا سکتے کہ فطرہ وچ رفع یدین تو تے نال ہمیشہ دا لفظ یہ تسی بھی بخا سکتے نہیں. اسی اس واسطے عمل کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ عمل کیتا ہے اور یہ ترک نصب ثابت نہیں. ذرا جرأت کرو ایک حدیث پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے عمل چھڑ دیتا سی. مولانا بعد عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ثابت نے کہ آپ نے پہلا کیتے نے مگروں چھڑ دیتے, جڑے چھڈے نے وہ ثابت نے حدیثاں وچوں, تسی بھی مانتے ہو اسی بھی مانتے ہیں. پر یہ ہن تہاڈا دعویٰ نہ سکے اتوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تساں وجود رفع یدین مان لیا, نماز نہیں کرن لگیا, رکوع جان لگیا, رکوع تو سر اٹھان لگیا, دو رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت دی واری رفع یدین کرنا نبی علیہ السلام کو تسلیم کر لیا. ہن مسئلہ ایتھے آ گیا کیا ایک کام نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیتا کہ نہیں؟ چلو ایک حدیث پیش کر دو کہ حضور نے چھڑ دیتا. گل مکی. اگر تسی یہ حدیث نہ بتا سکو پھر تہاڈا کہنا غلط ہے. تہانوں افتتاح صلاۃ کے وقت رفع یدین چھڈنی پائے گی اور پھر وطرہ وچ قنوت وچ رفع یدین جڑی کر دو چھڈنی پائے گی, یا اتنے دائمی دا ہمیشگی دا لفظ بکھا کے صحیح حدیث وچوں تے نال کی کہ رکوع جان لگیا, رکوع تو سر اٹھان لگیا, دو رکعتاں پڑھ کے اتاں اٹھن لگیا, تیسری رکعت دی واری رفع یدین حضور نے چھڑ دیتی سی. یہ بکھانی پائے گی بصراحت. اور پھر الحمدللہ اگر دکھاؤ گے تو میں بھی تسلیم کر لاں گا. ایک بات کی وضاحت کر دیواں مولانا, میں جڑی پہلے پوچھنا چاہتا تھا الحمدللہ تساں خود وضاحت کر دیتی ہے کہ تساں یہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیتا پر ہمیشہ نہیں کیتا. اتوں ہن ثابت ہو گیا کہ تسی نسخ دے قائل ہو, ٹھیک ہے نا جی. تے ہن جرأت یہ کریا جے کہ حدیثاں نسخ والیاں پیش کریا جے, دوسری حدیث کوئی نہیں پیش کرن دے, ٹھیک ہے نا جی. اصول کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمل چھڑ دیتا سی. یہ حدیثاں بخانیاں جے جہدے وچ وضاحت ہوئے کہ پہلا حضور نے کیتا عمل مگروں یہ رفع یدین دا عمل چھڑ دیتا سی. یہ حدیثاں بخانیاں نے جہدے وچ وجود رفع یدین دا انکار ہے, وہ حدیثاں بخانیاں نہیں. یہ اصول دی بات ہے. اور پھر اس دے نال اگے آؤ دوستو, میں اس کتاب بخاری شریف دے وچ ایک ہور حدیث پیش کراں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا اب اس باری میں کافی حد تک موضوع سے ہٹ کر باتیں کرتے رہے. بات بالکل صاف واضح. انہوں نے ایک سوال کیا وطر کے رفع یدین. مولانا اب جھگڑا وطر کے رفع یدین کا نہیں, جب اس کا فیصلہ کر لیں گے نا پھر آپ کسی وقت مقرر کر لینا وطر کا رفع یدین وہ ثابت کرنا ہمارا کام. جو جھگڑا ہے جس چیز کا اب فیصلہ اس کا کرنا ہے, ہم نے موضوع سے ہٹنے کی اجازت کوئی نہیں. باقی اب میں جواب دے رہا تھا, وقت چونکہ قلیل ہے اس لیے میں کہتا تھا وقت زیادہ ہو تو اچھا ہے. 3 روایتیں انہوں نے بخاری شریف سے پیش کی تھی. پہلی 2 جو روایتیں تھیں ان کے اندر ان کا دعویٰ موجود ہے. ان کا دعویٰ ہے 4 مقاموں پر رفع یدین کرنے کا. وہ دلیلیں 3 مقام پر رفع یدین بتا رہی ہیں. تو ان کے دعوے کے مطابق مثلا میں کہتا ہوں مولانا صاحب کو کہ جی آپ نے فلاں آدمی کا 1000 دینا ہے, یہ کہتے ہیں میں نے 4000 دینا ہے. اب درمیان میں کوئی 2 گواہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے 3000 دینا ہے. تو کیا 4000 والی بات ثابت ہو جائے گی؟ کوئی ثابت نہیں ہو سکتی. اب 3 والے رفع یدین سے 4 والی بات تو ثابت نہیں ہو سکتی. اور 4 کے لیے جو روایت انہوں نے پیش کی تھی اس کے اندر راوی ہے عبد الاعلی. یہ میرے پاس موجود ہے ابن ماجہ. یہی راوی عبد الاعلی یہ وہ راوی ہے کہ جس نے وہ روایت تراشی ہے کہ
کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا تھا نا یہ 30 پارے نہیں ہے زیادہ ہے، تو پھر بکری کو جو 10 پارے بچوں کھا گئی تھی۔ یہ روایت کرنے والا پوری سند پڑھو، ہی عبدالعال، سند پڑھو پوری۔ میں کہہ رہا ہوں یہ صفحہ 141 سے نکال لیں، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے، صفحہ 141۔ ہاں نہیں کہہ رہا ہوں نا، صفحہ 141 ابن ماجہ۔ ساڈے کول تبا نہیں، تسی سند پڑھو نا۔ حدثنا ابو سلمہ یحییٰ بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجب، یہ پورا واقعہ آ رہا ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی تھی۔ یہی عبد الاعلى وہ راوی ہے جو روایت یہ تراشنے والا ہے۔ کیا ایسے راوی کی روایت کبھی دلیل بن سکتی ہے؟ اور عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اگر عبداللہ ابن عمر کا یہ خیال ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت تک ان 4 مقامات پر رفع یدین کرتے رہے ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر عبداللہ ابن عمر نبی پاک کی سنت کے خلاف کام کرے؟ میں اور آپ کروں تو بے شک کریں، لیکن کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پاس موجود ہے ابن ابی شیبہ، اس کے اندر موجود ہے یہ صفحہ 160 ہے، پہلی جلد ہے، اس کے اندر موجود ہے یہ حدثنا معاویہ بن حسین عن حسین عن سفیان بن مسلم الجہنی کا پڑھ لیں گے۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال رأيت ابن عمر رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ عبداللہ ابن عمر صرف شروع کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد نہ کرتے تھے۔ اب اگر عبداللہ ابن عمر سمجھتا ہے کہ پیغمبر کریم کی یہ سنت ہے، پھر پیغمبر کریم کی سنت کے خلاف کرتا ہے تو پھر عبداللہ ابن عمر عادل نہیں رہتے۔ اور قانون یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ کام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے میں مولانا کو پہلے میں چیلنج کر چکا ہوں، اب پھر کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث لائیے، صرف ایک حدیث جس کا مولا یہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر تک یہ 4 مقامات پر رفع یدین کرتے رہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے مذہب کو قبول کروں۔ اور باقی مولانا کہہ رہے تھے جی کہ منع دکھاؤ، یہ کہتے تھے میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں، اگر سنت ثابت ہو جائے نا پیغمبر کریم نے سجدوں کے اندر رفع یدین کیا ہو، یہ ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا۔ یہ لیجیے مولانا، یہ میرے پاس ہے نسائی شریف، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ صفحہ 129 ہے۔ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن نضر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد پیغمبر کریم نے جب سجدہ کیا اس وقت بھی رفع یدین کیا۔ مولانا آپ نے کہا تھا اگر پیغمبر کریم نے کیا ہو میں حدیث کا بیٹا ہوں کروں گا، آج اعلان کیجئے کہ سجدے کے اندر بھی میں رفع یدین کیا کروں گا۔ اور میں بخاری شریف سے چونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ نے دلیل کوئی نہیں پیش کی، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، اس کا صفحہ ہے 110۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لمبی حدیث ہے، میں سند پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اعتراض نہ رہے۔
پھر جہاں سے مقام استدلال ہوگا وہ جو پیش کر دوں گا سارے حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد. اس کے اندر بات آ رہی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے وقت جاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے. رفع یدین کی بات کوئی نہیں آگے آ رہی ہے. پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے. ثم یقول اللہ اکبر حین یاوی ساجدا ثم یکبر حین یرفع راسه من السجود ثم یکبر حین یسجد. یہ سجدے میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا کوئی نہیں. اسی طرح جب رکوع کرتے تب بھی کوئی نہیں. اور آگے آ رہا ہے وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. اور اسی طرح ہے يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُّلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ. یہ جو کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کر آدمی کھڑا ہو تو رکوع تو اس وقت وہ آدمی رفع یدین کرے. عبداللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں يُكَبِّرُ 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کر نبی پاک اللہ اکبر کرتے تھے. رفع یدین کی بات کوئی نہیں. اور آگے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صفحہ 110 ہے بخاری شریف کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ اللہ. اس اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے میں ابو ہریرہ اعلان کر رہا ہوں کہ انی لأقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رفع یدین رکوع میں جاتے وقت نہیں اور سجدے کے وقت نہیں 2 رکعتوں کے بعد نہیں پیغمبر کریم کی یہی نماز تھی. ان کانت ہذہ لصلاۃہ حتی فارق الدنیا. پیغمبر کریم دنیا سے چلے بسے اور پیغمبر کریم کا طریقہ یہی تھا. مولانا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری صحیح البخاری یہ لیجیے اس کے اندر موجود ہے. اور عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. بتائیے یہ ابو ہریرہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی معاذ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. الجھا ہے کون یار کا زلف دراز میں تو خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا. مولانا نے بہت سارا زور لگایا بہت سارا حتیٰ کہ چیخ نکل چلی سی مولانا صاحب کی. بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نماز بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے سن مکمل تشبیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مولانا صاحب نے اس حدیث وچوں یہ نہیں دسیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے سن. رکوع جان لگیا نہیں سن کرتے. رکوع تو سر اٹھان لگیا نہیں سن کرتے. 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت کی واری کھڑے ہو کے نہیں سن کرتے. یہ مولانا صاحب نے بخاری شریف وچوں یہ ثابت. مولانا میں تم کو چیلنج سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قوم سے دھوکہ مت کرو. اگر جرأت ہے تو بخاری شریف سے اسی حدیث میں سے حدیث سے ابی ہریرہ سے یہ دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے وقت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت نہیں کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت نہیں کرتے تھے. لیکن مولانا صاحب یہ تسی بخاری وچوں نہ وکھا سکتے ہو نہ اگے وکھایا جی. اگے وکھایا آدھے نے جی یہ رکوع جان لگیا رفع یدین دا ذکر کوئی نہیں تو نماز نیتن لگیا دا ہے. دیکھو ہاں کہ چنگی طرح تے جے نہیں تو ہونی پا لو. میرا دعویٰ بخاری وچوں نماز نیتن لگے بھی رفع یدین اس حدیث وچوں تسی وکھا سکدے. مولانا جیڑی تواڈے اپنے خلاف ہے اس معنی وچ کہ جے ذکر نہیں رکوع جان لگے رکوع تو سر اٹھان لگے رفع یدین دا ذکر نہیں تو نماز نیتن لگے رفع یدین دا ذکر ہے اس حدیث وچ کوئی نہیں نہ تسی وکھا سکدے ہو. لیکن زور بہتا لان نال مسئلہ مولانا حل نہیں ہونا. مسئلہ حل ہونا دلیل نال. لیکن ہن میں ثابت کر دیواں واضح کر دیواں قبل از وقت کہ مولانا صاحب نے بڑا زور لا کے حدیث سے بیان کیتی ہے. لیکن خدا دی قسم اس حدیث وچوں افتتاح صلاۃ دے وقت بھی رفع یدین وکھا سکدے. تے وتراں وچ قنوت وچ جڑی رفع یدین کردے نے قنوت کرن لگیا وہ بھی وکھا سکدے نہیں. مولانا نے فرمایا کہ وطراں والی گل ہو رہے کہ وہ نماز نہیں نہ ہوتی. وطراں نوں نماز نہیں سمجھتے تے جے وطر نماز ہے تو تہاڈا تے عقیدہ اے وے کہ مولانا نماز شروع کرن لگی اس طرح رفع یدین کرنی چاہیے تے اس تو بعد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لفظ صرف استعمال کیتا مولانا تساں. ہن صرف دے نال اج تو بعد وطراں والی رفع یدین نوں چھٹی ہو گئی اور پھر عیدین دے وقت تکبیراں دے وقت رفع یدین دے قائل نے انہاں دی کتاباں وچ موجود ہے. اج انہوں بھی چھٹی ہو گئی انہاں رفع یدین نوں بھی چھٹی ہو گئی. تے اج دی بخاری دی حدیث پیش کیتی نے نا اس وچ ثابت کرن دی کوشش کیتی نے کہ رکوع جان لگے رکوع تو سر اٹھان لگے رفع یدین دا ذکر نہیں. تے چونکہ نماز وچ رکوع جان لگے رکوع تو سر اٹھان لگے 2 رکعتاں پڑھ کے اودہ کھڑے ہون لگے رفع یدین دا ذکر نہیں لہذا رفع یدین کوئی نہیں. یہی معنی ہے نا. اج میں ذکر نبی واسطے مستلزم بنا لیا نا. میں پوچھ رہا نماز نیتن لگے رفع یدین دا ذکر اس حدیث وچ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیتی ہے بخاؤ دے وچوں میرا اس طرح مولانا زور لا کے مسئلہ نہیں حل ہونا. پھر ہن سن لو اگے ہور سن لو. تساں کیا بخاری شریف نو پہلا اصح الکتب پہلا من لیا ہے بخاری شریف نو اصح الکتب وچوں تے ہن عبداللہ دے اوتے تنقید کرن رہے ہو. بڑے افسوس دی بات ہے جے بخاری دے راویاں تے ہن انہاں دے تنقید کرنی تے نہ مولانا تو پھر میں تواڈے کولوں پوچھاں گا تے تواڈے پلے کچھ نہیں رہنا. بخاری دے راویاں دے تنقید ہوش نہ کرو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دے بارے نہ ہاں عبداللہ دے بارے نہ کہہ کہ کذاب ہے. لیا دکھاؤ عبداللہ نے کنے کذاب کیا اس نے لفظ کہنے کہ عبداللہ کذاب ہے. میرے لفظ دکھاؤ کسی کتاب وچوں کہ عبداللہ بخاری دا راوی کذاب ہے. دکھاؤ کتے لکھیا ہے. اگے پھر مولانا صاحب نے حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بکر بن یار دی مجاہد کی روایت کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے تھے رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا نہیں سن کرتے. مولانا صاحب ہوش کی بات کرو. بخاری شریف کے اندر لکھی ہے عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے سن. موطا امام مالک وچ لکھی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رفع یدین کرتے سن. اور موطا امام محمد کے اندر لکھا ہوا ہے رکوع کے اندر رفع یدین حضرت عبداللہ بن عمر کی صحابت ہے. اور اس کے نال دوست عمدۃ القاری کے اندر فتح الباری کے اندر موطا امام محمد کے اندر تنویر الحوالت کے اندر ابو داؤد کے اندر جو سبکی کے اندر اور امام بخاری کی کتاب جو رفع یدین کے اندر کتاب الام للشافعی کے اندر اسی طرح تحفۃ الحافظ کے اندر نیر الوتار کے اندر التعلیق الممجد کے اندر بھی لکھا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے ہوں سن. نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا 2 رکعتاں پڑھ کے رفع یدین تیسری رکعت دی باری کھڑے ہو کے تیسری رکعت دی باری کھڑے ہو کے رفع یدین عبداللہ بن عمر کرتے سارے بخاری میں ثابت ہے. انہاں بخاری وچوں بخا دیتا ہے. ہن تسی اپنی کتاب اٹھاؤ التعلیق الممجد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجاہد کی یہ روایت رفع یدین نہ کرنے والی جڑی عبداللہ بن عمر دے متعلق ہے نا
یہ کوش غلطی ابو بکر بن عیاش کی. اپنے میں کو پوچھو تو صحیح، دل کے تو بولے گل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی کل کے چراغ سے. اپنے مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں آپ کی کتاب التاریخ الممجد علی موطا امام محمد، اس کتاب میں اپنی کتاب التاریخ الممجد میں فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والی جو عبداللہ بن عمر کے متعلق حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ابو بکر بن عیاش کی فوج کھستی ہے تو قابل قبول نہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رفع یدین کرتے ہوں سن، اور میں تھوڑے گھر بھی ثابت کیتا ہے. لیکن مولانا صحیح بات ہے، تسی اگر چلو انشاءاللہ میں تمہیں چلاواں گا اور ایک ایک بات کا جواب دیاں گا. تھوڑے کو پوچھنا بخاری دی ایک روایت دے اوتے تسی اعتراض عبداللہ تے کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. یہ اصحاب الکتب ہے، اصحاب الکتب پارا کتاب اللہ خود تسی تسلیم کرتے ہو. اور مولانا تسی فرمایا کہ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع یدین کرتے ہوں سن. نال میرے متعلق کیا جیسے کہ اگر مکھا دیو صحیح حدیث بھی تو میں مان لگا. بڑے افسوس کی بات ہے انجنے کہ اگر معاف فرماؤ غصہ نہ کرو تو ایک کہنے والے کہندے ہوندے نے کہ دروغ ہو رہا حافظہ نے باشد. غصے والی گل تو کوئی نہیں، تساں پہلا خود فرما رہا ہے کہ سجدیاں وچ اسی رفع یدین نہیں کرتے کیونکہ رفع یدین دی حدیثاں ملدیاں صحیح نہیں. کہ خود تسلیم کر لیا جی ہن سانوں کانوں تانا دیندے ہو کہ میں ہن پوچھ رہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. مولانا ہوش نال دینا جواب دینا. میرا سوال ہے آیا یہ حدیث قتادہ مدلس ہے، قتادہ مدلس اور پھر روایت پیش کر دیو اور بخاری مسلم کے مقابلے سے پیش کر دیو. اس سے کرو ذرا بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے وچ رفع یدین نہیں سن کرتے. بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے. یہ صحیح حدیث کے مقابلے تے تسی قتادہ مدلس کی روایت نسائی وچوں پیش کرن دے ہو. ہوش کرو، اگر یہ صحیح ہے اس کو عمل کرو، اگر صحیح نہیں پیش کیوں کیتی جے؟ میرے سوال میں اٹھاؤ، میرے سوال میں سمجھو کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے سجدے وچ رفع یدین کرن دی، مولانا کما اسی حدیثاں نہیں مانتے، اسی حدیثاں تے عمل نہیں کرتے، اہل حدیثاں دے کام میں اج اعلان کرو کہ حدیثاں تے عمل کرنا اہل حدیثاں دا کام ہے. ابھی چونکہ اہل حدیث نہیں اسی حدیث تے تاں نہیں عمل کرتے. یہ حدیث ہے اہل حدیثوں تسی عمل کرو تے پھر تے مسئلہ بن جائے گا. تے جے تسی بھی حدیث تے عمل کرتے ہو تہاڈا ادعا ہے کہ ساڈا حدیث تے عمل ہے تے پھر حدیث ایک پیش کیتی جے یہ صحیح ہے تے تے عمل کرو، اگر صحیح نہیں پیش کیوں کیتی جے؟ معلوم ہے تسی بھی مانتے ہو کہ حدیث صحیح نہیں. صحیح حدیث کی ہے کہ نبی علیہ السلام لا یقال بین السجدتین لا یرفع بین السجود، اللہ دے نبی سجدے وچ رفع یدین نہیں سن کرتے. لا یرفع فی السجود، اللہ دے نبی سجدے وچ رفع یدین نہیں سن کرتے. یہ حدیث صحیح ہے. اس واسطے میرے محترم دوستو میرا تہاڈا اختلاف جڑا ہے اور رفع یدین ان رکوع ہے، رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، دو رکعتاں پڑھ کے کھڑے ہو کے تیسری رکعت کی واری اس وقت رفع یدین کرنا میں اللہ کے نبی کی سنت سمجھنا. یہ ترک نسخ ثابت کدھروں نہیں، نہ تسی بکھا سکتے ہو، نہ اجے تک بکھایا جے، نہ بکھاؤ گے. میں تو سوال کر رہا یہ ترک نسخ ذرا ثابت ہے کرو، حدیث کوئی پیش کرو کہ نبی علیہ السلام رکوع جان لگے، رکوع تو سر اٹھان لگے، دو رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت کی واری اٹھ کے رفع یدین نہیں سن کرتے، یا آپ نے چھڑ دیتی سی یا منع کر دیتی سی. وہ تما نہیں روایتاں لیا کیوں نہیں قوم کے سامنے سوچتے کرو، پیش کرو میرے سامنے تاکہ اج حقائق قوم کے سامنے ہون. لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تسی بکھا سکتے رکھنا قدم سنبھل کر دشتے خار کے مجنوں یہاں پگڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net
www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 749. شکریہ.